اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محرم الحرام کے حوالے سے ان پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رضی عفان نقوی صاحب۔ انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، لاسٹ پروگرام میں ہم نے مختلف شبہات کے حوالے سے ڈسکشن کیا، اور جس میں جتنی بھی نسبت علم ہیں، تعزیے ہیں، جو مختلف نسبت کی بنیاد پر جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، ان میں جو شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر آپ علم کے پاس کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ اس علم سے یا اس لکڑی سے کچھ مانگ رہے ہیں، تو ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ علم ایک نسبت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر صرف اپنے جو بزرگ ہیں، گھر کے جو بزرگ ہیں، اگر ان کا انتقال ہو گیا، ان کی ایک تصویر بھی رکھی ہوئی ہے، اس کی بھی ایک احترام کرتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک علم کا احترام ہے، خدا سے ہی مانگا جاتا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے جس طریقے سے آپ نے اس کو سمجھایا۔ اب یہ وسیلے کے حوالے سے سب پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اگر یہ وسیلے کے جواز کے حوالے سے قرآنی کوئی اگر ہمارے پاس کوئی ریفرنس ہو یا تو اس کو اگر تھوڑا سا اور کھول کے بیان کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں آیت موجود ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ابتغوا، تلاش کرو، وسیلہ بنانا نہیں ہے، تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنا مطلب کوئی چیز موجود ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور اہل بیت رسالہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ وہی ہستیاں جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہی تمہارے لیے وسیلہ ہے۔ صحیح۔ اس میں سب سے پہلا وسیلہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے اہل بیت طاہرین میں جو عصمت و طہارت کے منزل پر فائز ہیں، وہی اللہ تک وسیلہ ہے۔ چونکہ یہ ہستیاں جو ہیں یہ رب عبد و معبود کے درمیان وسیلہ ہیں۔ صحیح۔ پیغمبر اسلام اللہ سے احکام لیتے تھے، بندوں تک پہنچاتے تھے۔ ائمہ طاہرین بھی انہی احکام کو سرکار دو عالم کے ارشادات کے مطابق ان سے لیتے تھے، بندوں تک پہنچاتے تھے۔ تو جو ہستیاں دین کے معاملے میں اللہ کی طرف سے وسیلہ بنی، ہم انہی کو وسیلہ بناتے اللہ تک پہنچنے کا۔ صحیح۔ تو اور احکام ہم نے وسیلے بنائے نہیں، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ وسیلے تلاش کیے۔ اللہ کے احکام ان پر پہنچے، انہوں نے ہم تک پہنچائے۔ ہم نے اپنی حاجتیں ان تک پہنچائیں، انہوں نے اللہ تک پہنچا دی۔ صحیح صحیح۔ اسی لیے امام زمانہ جعفر شریف کے ارشادات میں جملہ موجود ہے کہ ہم وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا، بندوں تک احکام پہنچانے کا بھی ہم وسیلہ ہیں، اور بندوں کی حاجتوں کی بھی اس تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ صحیح۔ اس لیے جب کوئی شخص کسی ذریعے مقدس پر جاتا ہے، کربلا جائے، شام جائے، مشہد مقدس جائے، کاظمین جائے، سامرہ جائے، جہاں بھی جائے، وہ جا کر امام کے روضے کو تھامتا ہے، سلام بھی کرتا ہے، لیکن ان سے ذریعے سے اللہ سے التجا کرتا ہے۔ صحیح۔ اللہ پالنے والے، تجھے اس مقدس ذات کا جس نے پوری زندگی تیرے دین کی خاطر خرچ کی ہے، اسی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ تو میری حاجت کو پورا کر دے۔ یہ بالکل دنیاوی طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی بہت خوبصورت بچہ ہو، ایک سائل آیا، کہا کہ جناب آپ کو اس بچے کا واسطہ کچھ دے دیجیے، سبحان اللہ۔ دل خود بخود راضی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اہل سنت کے حدیث میں ایک جملہ موجود ہے، راوی کہتا ہے جب ہم لوگوں کو کوئی بہت ہی بڑی حاجت ہوتی تھی پیغمبر سے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہم پیغمبر کے بارگاہ میں درخواست کریں اور ہماری درخواست رد نہ ہو، تو ہم جا کر کہتے تھے اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا واسطہ۔ راوی کہتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جناب زہرا کا واسطہ دیا ہو اور پیغمبر نے میری حاجت پوری نہ کی ہو۔ تو جس طرح پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں شہزادی کا واسطہ دینے سے حاجت پوری ہوتی تھی، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کا واسطہ دینے سے حاجت پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ تدریجاً بتایا کہ کس طریقے سے ہم مجالس تک پہنچے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پورا جو ہے وہ اسٹیپ وائز بتایا کہ جی مرثیے سے اور اس طریقے سے۔ اب مجالس میں جو ہے وہ علماء کرام نے ظاہر ہے کہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں کو دین کی بات۔ تو اب اگر ہم اس میں اسپیسیفک ہو کے کوشش کرنا چاہیں کہ خود مجالس کا نصاب، چونکہ اصل مجلس تو وہی جو آپ نے کہا کہ جی مصائب اور بیان کرنا ہے، تو کیا مجالس کا نصاب ہونا چاہیے؟ یعنی ایک یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مجالس میں کیا ایسی باتیں پیش کی جائیں، کس طریقے سے کی جائے، اگر اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کیا جا سکے۔ اصل میں دیکھیے مجالس ایک ذریعہ ہیں پبلک تک حق کا پیغام پہنچانے کی۔ ظاہر ہے کہ اگر انسانی تاریخ کے خطیبوں کی بات کی جائے تو نمبر 1 خطیب مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے خطبے 250 خطبے تو نہج البلاغہ موجود ہیں،
اس کے علاوہ ان کے خطبے بہت سارے ہیں. تو ان خطبوں میں جو کچھ مولا کہتے تھے، مولا کے چاہنے والوں کو انہی کو فالو کرنا چاہیے. صحیح. توحید کا بیان دیتے تھے، قیامت کی باتیں بتاتے سبحان تھے، اللہ. نماز کی اہمیت بتاتے تھے، روزے کی اہمیت بتاتے تھے، ارکان دین کی اہمیت بتاتے تھے. تو جب ہم نے اختیار کیا ہے کہ ہم خطیب بنیں گے، تو پھر خطیب بنیں گے تو اس خطیب اول کو پیش نظر رکھنا چاہیے سبحان اللہ. اور انہیں سے سیکھنا چاہیے کہ وہ ممبر پر جاتے کیا کر رہے تھے. صحیح. مولا نے ظاہر ہے کہ 5 سال جو حکومت کی ہے تو وہ ہر ہفتے تو خطابت کرتے ہی تھے اور موقع مناسبت سے کرتے تھے. کوئی جنگ کا مرحلہ آ رہا ہے تو خطاب کر رہے ہیں، بارش نہیں آ رہی ہے تو خطاب کر رہے ہیں، لوگوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں. تو مولا کے خطاب سے ہر خطیب کو روشنی بھی حاصل کرنی چاہیے، اور نصیحت گائیڈنس بھی بھی وہیں سے لینی چاہیے. صحیح. نصیحت بھی حاصل کریں، روشنی بھی حاصل کریں، کیونکہ ان کے پیغام نور ہیں. یہ لوگ نور کی ہستیاں ہیں. اللہ نے ان کو ذات کو بھی نور بنایا ہے، ان کی بات کو بھی نور بنایا ہے. لہٰذا مگر ان کی کلام کو بنیاد بنائیں گے تو ہمارا دل بھی منور ہوگا اور ہم نورانی باتیں لوگوں تک پہنچا بھی سکیں گے. صحیح. صحیح. اس لیے ہر خطیب پر چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ پیش نظر رکھے کہ ائمہ تارین جب بندوں سے خطاب کرتے تھے کن باتوں کو پیش نظر رکھتے تھے. ظاہر کن اجتماعی حالات کو پیش نظر رکھتے تھے. سرکار دو عالم بھی جو مسجد میں خطبہ دیتے تھے تو موجودہ حالات پر گفتگو کرتے تھے، قیامت کی باتوں سے ان کو متوجہ کرتے تھے، انبیاء کے واقعات سناتے تھے. اسی طرح سے ہمارا معاشرے میں زندگی کیسے گزارے اس حوالے سے کافی چیزیں بتائی گئی. علم اجتماع میں کہ کیسی زندگی انسان کو گزارنی چاہیے، حق بندگی کیسے ادا ہوگا، عبادت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، عبادت کیوں کی جاتی ہے، کس کی جاتی ہے. یہ سارے موضوعات وہ ہیں کہ جو جب ممبر پر آیا خطیب تو اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ یہ مجمع جو آیا ہے دین کے نام پر ہم اس کو دین کا پورا پیغام دے سکیں. سبحان اللہ. سبحان. اچھا، ایک اور چیز ہمارے یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سویم ہے، امام حسین علیہ السلام کا 10واں ہے، 20واں ہے، چہلم ہے. اس کی بھی کیا کوئی شرعی حیثیت ہے، یا یہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کا کس طریقے سے بیان کریں گے؟ یہ اصل میں چیزیں مخصوص امام حسین کے لیے، نہ پیغمبر کا سویم ہوگا، نہ مولا کائنات کا سویم ہوگا، نہ شہزادی کا سویم ہوگا، نہ باقی امہ کا سویم ہوگا. یہ مخصوص ہے صرف امام حسین کے لیے اور اس کی بنیادی وجہ ہے چونکہ امام مظلوم ہیں جن کی تدفین تیسرے دن ہوئی ہے. صحیح. کہ بنی اسد کے لوگوں نے جب دیکھا کہ سب جا چکے ہیں اب ہم کر سکتے ہیں تو وہ آئے، انہوں نے انتظامات کیے 12 محرم کو. جو 11 محرم کو قافلہ گیا ہے تو 11 شام تک تو سرزمین پر دشمن موجود تھے تو اسے وہ لوگ آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے. 12 کو وہ لوگ آئے ہیں، 12 کو وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے سارے انتظامات کیے ہیں. اور پھر چوتھے امام بقوت اعجاز تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے باپ کو قبر میں اتارا تھا. تو چونکہ امام حسین علیہ السلام کی تدفین تیسرے دن ہوئی ہے اس مناسبت سے امام کا سویم منایا جاتا ہے. صحیح. باقی کسی امام کے ساتھ ایسے نہیں کہ ان کی تدفین تیسرے دن ہوئی ہو اس لیے کسی اور کا سویم نہیں جاتا. 40ویں کی جو بات ہے، خدا علیہ سنت کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد 40 دن ایسا ہوا ہے کہ اگر زیر آسمان کوئی کپڑا سوکھنے کے لیے ڈالا جاتا تھا اس وقت خون کے دبے ہوتے تھے. بیت المقدس سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ نظر آتا تھا. اس طرح سے مختلف آثار ایسے تھے جو 40 دن نظر آتے رہے. تو چونکہ 40 دن امام کی شہادت کے بعد آثار نظر آتے رہے اس سے امام مظلوم کا واحد شخصیت ہے کہ جن کا 40واں منایا جاتا ہے. کیونکہ کسی اور امام کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ 40 دن آسمان سے بارش ہو رہی ہو، زمین سے خون ابل رہا ہو. لیکن امام مظلوم کے ساتھ سویم تو اس لیے کہ تیسرے دن کی تدفین ہوئی ہے اور چہلم اس لیے کہ 40 دن تک آسمان و زمین نے ان کا گریہ کیا ہے. اچھا صاحب، ایک چیز جیسے آپ نے کہی کہ کچھ چیزیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیارت کے حوالے سے بات آتی ہے وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت ساری. عید کا دن ہے امام حسین کے نام سے زیارت پڑھیں، عرفہ کا دن ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھیں. یعنی مختلف، حالانکہ چلیں عاشور کے دن چلیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن مختلف مواقع پر یہ کہا گیا کہ جی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. یہ اس کی جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جو اتنی فضیلت ہے اس کو اگر تھوڑا سا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ امام مظلوم کی شہادت کے ذریعے دین کو بقا ملی. چوتھے امام کے پاس جب ایک شخص آیا تھا واقع کربلا کے بعد اور اس نے کہا مولا آپ لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی، حاصل کیا ہوا؟ جوان بھی مارے گئے، بچے مارے گئے، بزرگ مارے گئے، عورتیں قید ہوئی، اتنے عرصے تک پریشانی میں رہے، آپ لوگوں کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اس سے پیش نظر یہ تھا کہ ابھی تک تو حکومت وہی لوگ کر رہے تو آپ کو کیا فائدہ ہو؟ تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ انتظار کرو، ابھی اذان کا وقت آنے والا ہے.
اگر اذان میں ہمارے جد کا نام نہ لیا جائے سمجھنا ہم ہار گئے، اور اگر جد کا نام لیا جائے تو سمجھ لینا ہم جیت گئے۔ اس سے کہ قاطع اس نام کو مٹانا چاہتا تھا، میرا بابا اس نام کو بچانا چاہتا تھا۔ صحیح۔ تو اب چونکہ امام مظلوم نے پیغمبر کو اور ان کی شریعت کو بچایا ہے، اور جتنے ارکان ہیں، نماز عید ہے شریعت کے ذریعے سے ہے، بقرعید کی نماز ہے شریعت کے ذریعے سے ہے، باقی اعمال ہیں شریعت کے ذریعے سے ہیں، شب قدر کے اعمال ہیں شریعت کے ذریعے سے۔ چونکہ امام مظلوم نے شریعت مصطفیٰ کو بچایا، اس سے شریعت مصطفیٰ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے موقع پر امام مظلوم کی خاص زیارت کتاب کے اندر۔ صحیح۔ اچھا، ایک تو زیارت ہے، ظاہر ہے کہ جو ہم اپنے شہروں سے اور خود کربلا جانے کی جو فضیلت ہے، اگر اس حوالے سے بھی چونکہ یہ ایام والے ہیں، یا خود کربلا جا کر جو زیارت کرنے کی جو فضیلت ہے، اگر اس حوالے وہ سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی ہمارے جو آقا خوئی سے پہلے جو مرجع وقت ہے وہ آقا محسن حکیم تھے، وہ کہتے تھے امام مظلوم کی زیارت کے لیے اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ میں اسے بحد وجوب سمجھتا ہوں، بحد وجوب سمجھتا ہوں۔ اور اس سلسلے میں ایک قصہ بھی بہت مزیدار ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، 200-300 برس پہلے کہ جب لوگ گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کرتے تھے، ایک قافلہ کربلا جانے کے لیے ہڈلے سے گزر رہا تھا، تو ہڈلے میں کوئی آدمی بیٹھا تھا، ان کا دوست تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کربلا جا رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے نہیں گئے ہو؟ نہیں، جا چکے ہیں۔ تو پھر کیا کے لیے بار بار جاتے ہو؟ نہیں، ہم لوگ امام کی زیارت کے لیے بار بار جانا چاہیے۔ نہیں نہیں، بار بار خامخواہ جاتے ہو۔ خیر یہ لوگ چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹوں کا سفر تھا یا پیدل کا سفر تھا، جو بھی تھا، یہ لوگ کربلا پہنچ گئے۔ کربلا پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہم پر اشکال کر رہا تھا، اعتراض کر رہا تھا، پہلے سے موجود ہے۔ کہا ہے تم پہلے سے کیسے موجود یہاں پر؟ کہنا جب آپ لوگ چلے گئے، رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ہزاروں آدمی کربلا پہنچے ہیں اور سب امام کی زیارت میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی دوران ایک ہماری آسمان سے اتری، اس ہماری سے سرٹیفکیٹ تقسیم ہونا شروع ہوئے۔ امان لزبار الحسین، امام حسین کے ظاہر کے لیے جہنم سے نجات ہے۔ جتنے زائرین تھے سب کو سرٹیفکیٹ مل رہا تھا۔ تو میں گیا، مجھے بھی ایک دے دو۔ نہیں، تم تو زائرین کو روکتے ہو، تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ کہتے میں انتہائی غمزدہ ہوا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا جتنا ہو سکے جلدی پہنچا کر، اس لیے کہ حسین کے ظاہر کے لیے امان من النار، امان ہے، اس کے نجات ہے آتش جہنم سے۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کوفے یا اس کے قرب جراب سے آیا، تو امام نے پوچھا کہ تم میرے جد کی زیارت کے لیے گئے تھے کہ نہیں؟ کہتے کب گئے تھے؟ کافی عرصہ ہیں وہاں رہتے ہو، کربلا جانے میں ترس اکبر، ہر ہفتے جا کرو، ہر ہفتے جا کرو۔ چونکہ شب جمعہ خاص طور سے امام مظلوم کی زیارت کے لیے جانا انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جیسا کہ اس شخص نے خواب میں دیکھا تھا، امان من النار، یہ آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک اور قصہ ایک عالم دین کا بھی ہے، ایک مرجع وقت کا قصہ بھی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مر گیا، خواب میں دیکھا میں مر گیا ہوں، تو میدان حشر سجا ہوا ہے اور وہاں بہت سی لائنیں لگی ہوئی ہیں، وہاں بہت سے فرشتے حساب کتاب کر رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک شاعروں کی لائن ہے، ایک ڈاکٹروں کی لائن ہے، ایک تاجروں کی لائن ہے، ایک صنعت کاروں کی لائن ہے، ایک کسانوں کی لائن ہے، ایک ذاکروں کی لائن ہے، ایک عالموں کی لائن ہے، ایک مراجع کی لائن ہے، اور ایک ظاہروں کی لائن ہے۔ میں دیکھیے سارے جیسے ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے نا، صحیح کہ وہ کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، صحیح لوگ جا رہے ہیں، ٹھپا لگ رہا ہے۔ تو دیکھا کہ کچھ لائنیں سست چل رہی ہیں، کچھ تیز چل رہی ہیں۔ ایک لائن جو ظاہر حسین کی تھی وہ بہت تیز جا رہی تھی۔ یہ آدمی چلا، اس کو دیکھا، ٹھپا لگا، آگے بڑھ گیا، پھر دوسرا آیا، پھر ٹھپا لگا، آگے بڑھ گیا۔ کہا اچھا میں نے بھی زیارت کی، میں لگ جاؤں اس میں، تو اس میں لگ گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ اب جلدی سے باری آ گئی، تو اس نے تو کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فلاں ہے۔ اچھا آپ تو مرجع تقلید ہیں؟ جی مرجع تقلید تو ہوں، مگر ظاہر حسین بھی ہوں۔ کہا نہیں، صرف ظاہر حسین نہیں، آپ مرجع تقلید ہیں، آپ کو پہلے سارا حساب دینا پڑے گا، جتنے فتوے دیے ہیں ان فتووں سے کیا کیا نقصانات پہنچے ہیں، ان سب کا حساب آپ سے لیا جائے گا۔ تو یہ جو آپ لائن دیکھ رہے تھے کہ
بہت سست جا رہی ہے، اس کے سست ہونے کی وجہ ہے کہ حساب دینا پڑے گا. یہ لوگ صرف نماز روزہ کرتے تھے، زیارت کی تھی تو ان کے ذمہ کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے ذمہ کچھ نہیں تھا. حسین کی زیارت نے ان کو یوں آگے بڑھا دیا. سبحان اللہ. تو امام مظلوم کی زیارت کے غیر معمولی زیارت ہے. اور چونکہ زائر جب کربلا جاتا ہے تو اسے پورا واقعہ سامنے آتے ہیں کہ اچھا علی اکبر جیسے جوان کو پیش کیا دین کی خاطر، قاسم کو پیش کیا دین کی خاطر، 6 مہینے کے بچے کو پیش کیا دین کی خاطر، اپنا سیر پیش کیا دین کی خاطر، بہنوں کی اسیری گوار کی دین کی خاطر. تو ایک دل میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے، دین کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ اچھا دین اس قدر اہم چیز ہے کہ اس کے خاطر پورے گھرانے کو حسین نے قربان کیا، اور پھر اپنی قربانی کے بعد اپنی بہنوں کی بے چادری گوار کی، ان کا اسیر ہونا گوار کیا، ان کا بازاروں میں لے جایا جانا گوار کیا. اس کا مطلب ہے کہ دین الہی انتہائی اہم چیز ہے کہ جس کی خاطر ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے. اصل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے آج کل تو کافی قافلے وغیرہ بھی زیارتوں پہ جاتے ہیں، جو کہ زیارتوں کا ذکر نکل گیا ہے، تو مختلف مواقع پر جاتے ہیں. عاشور کے موقع پر جاتے ہیں، اربعین کے موقع پہ جاتے ہیں، عرفات کے موقع پہ جاتے ہیں، مختلف مواقع پر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت. کیا ہمیں کہیں پر ایسا بھی ملتا ہے کہ کس موقع پر جو ہے وہ زیارت پہ جانا سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ ہم لوگ جب نجف میں تھے تو 5 تاریخیں ایسی ہوتی تھی جس میں ہم لوگ پیدل جاتے تھے نجف سے کربلا. پہلی رجب، 15 رجب، 15 شعبان، 9 ذی الحج اور اربعین. اس میں پہلا درجہ اربعین کا ہے، دوسرا درجہ 9 ذی الحج کا ہے، عرفہ کا، عرفہ کا. کہ جو شخص حج کے لیے نہ جا سکے کربلا جائے. بلکہ اگر حج کر چکا ہے تو عرفات جانے سے پہلے بہتر ہے کربلا جائے. اسی لیے روایات بالکل معتبر روایت میں موجود ہے کہ 70 مستحب حج سے زیادہ ثواب ہے حسین کی زیارت. چونکہ حسین کی زیارت انسان میں معرفت پیدا کرتی ہے کہ اتنی قربانی کا مطلب یہ کہ دین اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. تو سب سے اہم زیارت اربعین ہے، سیکنڈ عرفہ ہے، اس کے بعد 15 شعبان ہے، اور پھر 2 زیارتیں ہیں، پہلی رجب اور 15 رجب. 15 رجب بھی بہت اہم تاریخ ہے، جو اعمال کے اعتبار سے بہت اہم تاریخ ہے. ہماری خواتین میں رائج ہے، مردوں میں بہت کم رائج ہے، عمل ام داؤد کے حوالے سے. جی جی جی. کہ جب ایک داؤد نامی شخص گرفتار ہو گیا اور اس کی ماں مریض ہو گئی کہ اب تو یہ ایسے سخت جیل میں ہے کہ نکل نہیں سکتا، تو اس نے امام کی خدمت میں حاضری کہ مولا کیا کروں، میرا بیٹا بے قصور ہے لیکن اب میں ڈر رہی ہوں کہ وہ قتل ہو جائے گا. کہا کہ یہ 3 دن روزہ رکھو، تیسرے دن یہ عمل کرو تمہارا بیٹا رہا ہو جائے گا. چنانچہ اس نے عمل کیا اور بیٹا اس دن رہا ہوا. تو اس مناسبت سے چونکہ ام داؤد آیا گیا تو عورتوں میں زیادہ رائج ہے، مگر مرد بھی اس کو کر سکتے ہیں مشکلات کے حل کرنے کے لیے. تو اس سے واضح ہوا کہ 13، 14، 15 رجب ایک خاص تاریخ ہے. صحیح. اور چونکہ 15ویں رجب کو ہی وہ بیٹا رہا ہوا اور وہی تاریخ ہے عمل کی، اس لحاظ سے ائمہ طاہرین نے اس کو زیارت کی بہت اہمیت قرار دی ہے. بہت شکریہ صاحب. بس ناظرین اسی دعا کے ساتھ کہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.